آپا کی جانب جاؤں گی۔ آپا آپ کیا سمجھتی ہیں ہم اگر کچھ الفاظ میں انہیں جوڑیں تو خدیجۃ الکبریٰ کو کیسے ہم بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا دن تعزیت کا اور تسلیت کا دن ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون، پہلی زوجہ محترمہ کی آج رحلت کا دن ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، بدن صداقت سر خدیجہ، صدف شرافت گوہر خدیجہ، وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ، خدا کے دین مبین کی زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ، اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے اور نبی کا دین مبین اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ کیا بات ہے، سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی۔ کنزا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ابھی ویمنز ڈے گزرا ہے اور ہم کئی چینلز پر بطور مہمان موجود تھے۔ میں نے ہر چینل پر یہی درخواست کی کہ جب ہمارے پاس عالم اسلام میں اتنی اسٹرانگ خواتین موجود ہیں، یعنی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور شہزادی کونین کی وہ بیٹی جو کہ زینب بنت علی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رول ماڈل کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکیں؟ یقیناً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چاہے ہم والدہ کو لے لیں چاہے ان کی بیٹی کو لے لیں، ہمارے یہاں عموماً غلطی سے تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے۔ تاریخ عرب ایک علیحدہ چیز ہے، تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے۔ تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جاتی ہے، اسلام کی تاریخ نے کہا کہ نہیں، بیٹی اگر باپ کی وہ بیٹی آ جائے تو باپ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی کملی کو بچھا دیا کرتا ہے۔ تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی باپ کے واسطے حقارت کا، پسماندگی کا، شرمندگی کا باعث ہے۔ اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی باپ کی وراثت میں سے حصے دار ہے، اور بیٹی کے اوپر، عورت کے اوپر علم حاصل کرنا ویسے ہی واجب اور لازم ہے جس طرح کہ کسی مرد کے اوپر۔ تو یقیناً شہزادی کونین کی والدہ گرامی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی عورت جو کہ آسائشات اور تعیشات کی دلدادہ ہے، یقیناً ہمارے ہاں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہرا کے پہاڑ کی بلندی کتنی ہے، جہاں پر جناب خدیجہ روز اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر اور اس بلندی پہ جایا کرتی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے جسم و جاں کے مالک کے لیے، پوری معرفت کے ساتھ اپنے محبوب شوہر کے لیے کھانا پکا کر لے کر جایا کرتی تھی۔ جناب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ طاہرہ تھیں، مطہرہ تھیں، اور آپ ملکۃ العرب کی منزلت پر فائز تھیں، تو جناب خدیجہ نے، کیونکہ وہ خود پاک و پاکیزہ تھیں، لہٰذا آپ کی نگاہ انتخاب بھی انہی لوگوں پہ پڑا کرتی تھی جو کہ پاک و پاکیزہ ہوں۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ مکے کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ کفار اور مشرکین مکہ سے صادق اور امین کی لقب حاصل کر رہا ہو، اور خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہوں سے وہ بچا رہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ میرا سامان تجارت لے کر وہ جائیں، اور جتنا میں دوسروں کو معاوضہ دیتی ہوں اس سے 2 گنا زیادہ معاوضہ آپ کے بھتیجے کو دوں گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 2 ہی سفر شام کے ملتے ہیں، ایک سفر جو کہ آپ نے بچپنے میں کیا شام کا، اور دوسرا وہ سفر تھا کہ جو کہ جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کر ہمراہ گئے۔ اور حضرت خدیجہ کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا اور کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر مجھے بتا دینا۔ اب جب وہ قافلہ واپس آیا تو میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا۔ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ نوجوان جدھر سے گزرا کرتا تھا بادل اس کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے۔ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ نوجوان اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا تو شاخیں سمٹ کر اس کے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتی تھی۔ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر اس نوجوان کے دل میں تمنا پیدا ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی
کسی درخت کے ثمر کو کھائے تو وہ درخت کی جو شاخیں جو کہ ثمربار ہوا کرتی تھی وہ نیچے آ جایا کرتی تھی. اور یقیناً جناب خدیجہ نے پوری معرفت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. مجھے یہ روایت تاریخ میں نظر آئی کہ جب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سامان قافلہ سامان تجارت کا لے کر آئے تو آپ نے آپ کے غلام میسرہ سے فرمایا, کہا کہ میسرہ تم بعد میں مکے میں داخل ہونا, میں پہلے داخل ہوتا ہوں. اور خدیجہ اس وقت اپنے مکان کے بالائی خانے پر کھڑی ہوئی تھی. خدیجہ نے دیکھا کہ جہاں سے یہ نوجوان آیا ہے وہاں سے اس کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن ہیں. خدیجہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا, اور خدیجہ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ واپس پلٹ جائیے اور دوبارہ مکے میں داخل ہوئیے. اور دوبارہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے مکے میں تو حضرت خدیجہ نے اس منظر کو دوبارہ دیکھا. تو پوری معرفت کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روایت یہ کہتی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, اپنے چچا زاد بھائی کے پاس خدیجۃ الکبریٰ, اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو آخری نبی ہے. اس کے علائم ایسے بتا رہے ہیں کہ جو یہ آخری نبی ہے. اور اس کے بعد نفیسہ کے ذریعے جو کہ آپ کی سہیلی تھی ان کے ذریعے عقد کا پیغام بھجوایا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد کا پیغام منظور ہو گیا تو تاریخ وقت مقررہ آیا اور جس پر حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر چلے ہیں. کیا بات ہے آپا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. اور آج کا دن تو بڑا خصوصی اور مخصوص دن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر ہم جائیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو جناب خدیجہ نے کس طرح سے سرکار دو عالم محمد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. حضرت جبرائیل امین کا اتنا بڑا جثہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ ایک تھرتھری تاری تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے میری چادر اڑا دو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے اس وقت جو جملے کہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ وہ جملے, کیونکہ کسی بھی باعظمت مرد کے لیے یقیناً گھر کی خواتین سے اپنی عظمت کی دلیل لینی بہت مشکل ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کے سامنے اس شخص کا اٹھنا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, آیا ہوتا ہے, نہا ہوتا ہے. اور حضرت خدیجہ نے فرمایا, کہا کہ محمد خدا کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, اس لیے کہ آپ یتیموں کی یتیم پروری کرتے ہیں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غریب و غرباؤں کی مدد کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے نہ صرف یہ کہ پوری معرفت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی, بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھائی.